وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ قید خانے میں ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے کہا، بے شک میں خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ دوسرے نے کہا کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں۔ قال لا یاتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یاتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملۃ قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ انہوں نے کہا، یہاں جو تمہیں کھانا دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاتا ہوں۔ یہ ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں۔ بلا شبہ میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی۔ ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ یہ در حقیقت ہم پر اور تمام انسانوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا بہت سارے رب بہتر ہیں یا ایک ہی اللہ جو سب پر غالب ہے؟ ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس کے سوا تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ چند نام ہی تو ہیں جو خود تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں۔ اس نے یہ حکم دیا کہ تم اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الآخر فیسلب فتاکل الطیر من راسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک اپنے مالک کو شراب پلائے گا اور دوسرا سولی دیا جائے گا اور پرندے اس کے سر میں سے گوشت کھائیں گے۔ اس معاملے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھتے ہو۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک فانساہ الشیطان ذکر ربہ فلبث فی السجن بضع سنین۔ اور اس یوسف نے جس کے متعلق سمجھا تھا کہ ان دونوں میں سے وہ نجات پانے والا ہے، اس سے کہا، تو اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ پھر شیطان نے اسے اس کے مالک سے یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سالوں قید خانے میں رہے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 12ویں پارے کا 15واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ یوسف سورہ نمبر 12 کی 7 آیتیں ہیں، آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 42 تک۔ یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، تو وہاں کیا ہوا؟ 2 اور نوجوان ان کے ساتھ جیل میں رہے، 2 قیدی اور آ گئے، اور دونوں قیدیوں نے خواب میں جو دیکھا، یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہیں، ان کے خواب کی تعبیر بیان کی، لیکن خواب کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے توحید کی طرف ان لوگوں کو بلایا۔ تو ناظرین اکرام، جو کوئی نوجوان جیل کے اندر ہیں، وہاں بھی سنت یوسفی ادا کیجئے، لوگوں کو توحید کی طرف بلائیے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہیے۔ اس لیے سنا گیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو وہاں جانے کے بعد ماشاءاللہ سدھر گئے، اور کتنے لوگ قرآن کے حافظ بن کے وہاں سے نکلے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 لوگ آئے، ایک نے خواب میں دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا، دوسرے نے یہ دیکھا کہ اس کے سر پر پرندہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام سے کہا، نبئنا بتاویلی۔ جیل میں جو سیدھے سادے لوگ جاتے ہیں ان کے بارے میں سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، یہ سیدھے ہیں، ناحق پھنسا دیے گئے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیے، کیونکہ آپ بڑے بھولے لگتے ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ وہاں بھی انجام دیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میں سکھاؤں گا، میں بتاؤں گا وہ علم جو میرے رب نے سکھایا، اور میں جو خواب کی تعبیر بیان کروں گا بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں کوئی کسی کاہن یا نجومی کی طرف بیان نہیں کروں گا۔
لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون. آیت نمبر 39 کے اندر ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. جیل کے ساتھیوں یہ بتلاؤ بہت سارے رب بہتر ہے یا ایک اکیلا اللہ جو زبردست ہے. توحید کی طرف بلایا. پھر آگے کہا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. اب خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ تم دونوں میں سے ایک آدمی بادشاہ کو شراب پلائے گا اور ایک کا سر قلم کر دیا جائے گا، اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، اور ایک کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اس سے یہ پتہ چلا سولی پر لٹکانا شروع زمانے سے چلا آ رہا، پہلے سے چلا آ رہا سولی پر لٹکانے کا. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ دیکھ تیرے کو چھوڑ دیا جائے گا اور تیرے کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا، کیونکہ اگر وہ فکس کر کے بولتے تو وہ لوگ سب گھبرا جاتے. جن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا تو وہ گھبراہٹ میں آ جاتا، غمگین ہو جاتا، پریشان ہو جاتا. اس لیے یہ کہا کہ تم دونوں میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا یعنی چھوٹ جائے گا، اور دوسرے کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا. اب کون ہوگا پتہ نہیں، لیکن یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا، اس لیے کہا جو چھوٹنے والا تھا دیکھ میرے بارے میں بادشاہ کو بتانا. فلبث فی السجن بضع سنین، لیکن وہ بھول گیا، چھوٹ کے تو چلا گیا، خوشی کے مارے بھول گیا، شیطان نے بھلا دیا اور بادشاہ سے ذکر نہیں کیا. اس سے یہ پتہ چلا جب جیل کے اندر ہو تو نکلنے کا جو طریقہ ہوتا ہے بادشاہوں تک، حکومت تک بات پہنچنی چاہیے، ورنہ آدمی پڑا کا پڑے رہ جائے گا. اچھے وکیل کا انتظام کرنا ضروری ہے. فلبث فی السجن بضع سنین، تو یوسف علیہ السلام جیل میں چند سالوں تک رہے. بضع کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں 3 سے 9 سال، اس لیے کہا جا سکتا ہے کم سے کم 3 سال، زیادہ سے زیادہ 9 سال تک رہے. ایک روایت یہ بھی ہے کہ 12 سال تک رہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ 14 سال تک رہے. پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام جیل سے نکلتے ہیں. اب آگے کیا ہوتا ہے اس کا تذکرہ آگے کے درس میں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا.